اللہ تک تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو, دیکھی شکل اللہ کی؟ وہی نا, نہیں دیکھی. تو پھر اسلام کو چھوڑ دو, پھر حق تو نہیں ہے اسلام نہیں, اگر ریالٹی اس کا مطلب میں ہے تو. میں یہی سوال کرنے لگا تھا آپ سے کہ اگر آپ نے اسلام چھوڑ کے کرسچینٹی بنائی ہے, اگر ہوں آپ کو 2-4 سال بعد ٹھہر کے پتہ لگتا ہے کرسچینٹی بھی صحیح نہیں ہے, جھوٹا ہوں مذہب ہے, تو پھر آپ کرسچینٹی چھوڑ کے اس کا بھی یہی حال کریں گے, اس پہ بھی اتنے اعتراضات, اتنی یہ سب کچھ کریں گے, بالکل. تو پھر حق تک کیسے تو پھر حق ڈھونڈوں گا. نہیں, حق تک کیسے پہنچے؟ پہنچا تو ہوں, میرے حساب سے تو وہی حق ہے, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ انا الحق, کرائسٹ نے کہا آئی ایم دا ٹروتھ, آئی ایم دا وے, آئی ایم دا لائف. تو باقی ساری دنیا تو نہیں نا مانتی اس کو. تو اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ساری دنیا میرے کو مانے. آپ کی کافی سٹریمیں دیکھی ہیں, آپ کا صرف وہ ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے. آپ نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی انسان مکمل نہیں ہے, میں بھی اسلام چھوڑ کے مکمل نہیں ہوں. کیا مطلب؟ اسلام نہ تو آپ اسلام میں رہ کے مکمل ہے, نہ اسلام چھوڑ کے مکمل ہے. وٹ از کمپلیٹنس؟ مکمل کہتے کسے؟ ٹھیک ہے جی, تو پھر مکمل ہونے کے لیے مکمل کیسے ہوا جائے؟ نہ کوئی نبی مکمل, نہ دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, نو کون بڈی از مکمل ہے؟ پرفیکٹ. کون ہے پرفیکٹ؟ کیوں مکمل رب کے ہونا ہے علاوہ لیکن؟ پرفیکٹ کون ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں ساحل جی, صاحب کچھ بول رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں مکمل کیوں نہ, آدمی کوشش کرتا ہے, اس کو ضروری نہیں کہ وہ مکمل والے اس پہ پہنچ جائے. تو تو آپ کو کسی مکمل ہونے کی کوشش کسی کریے آپ. اور مکمل کسی ہے ہونا کہ آپ کے لیے مکمل ہونا کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے مکمل ہونے کی آپ کی؟ مکمل ہونے کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ مکمل کامیابی اس دنیا میں بھی, اگر بعد کی دنیا میں اس میں بھی. نہیں تو بعد کی دنیا پہ تو کوشچن مارک ہے نا بھائی, وہ تو آپ ہوں, ثابت نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں مکمل ہونے کی آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مطلب کس کیا وہی تو ایسا میں کہہ رہا ہوں, پہنچو گے آپ کے مکمل ہو جاؤ گے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اتنی بھائی اسٹریمیں کر مکمل رہے ہونے ہیں, کی ہر پوری ایک کی دنیا الگ میں الگ آپ کا ولولا الگ الگ ہوا ہے, ڈیفینیشن ہوتی آپ ہے. بتائیں کوئی انسان مکمل ہے دنیا میں نہیں, یہ جس بول کے رہے نا پیچھے چلیں انسان ہم؟ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر آپ اسلام چھڑوا کے بھی تو کہتے ہیں نا کہ چلتی گاڑی سے کیونکہ ڈرائیور کو آپ دھکا دے دیکھو, دیتے ہیں. ایک ہے مکمل ہونا اور ایک ہوں, ہے کہ آپ انسانیت ہی چھوڑ دینا. یہ دونوں میں زمین ہوں, آسمان کا فرق ہے. اسلام میں رہتے ہوئے آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے ہو. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر آپ اسلام میں رہتے ہو, اسلام کی ٹیچنگ فالو کرتے ہو, تو سب سے پہلی بات تو آپ کو دماغی اپنگ ہونا پڑے گا, اندھ وشواسی ہونا پڑے گا. اس کے بعد دوسری کمیونٹی کے لیے آپ کے اندر ایک ہیٹ رہے گا, آپ ان کو کمتر سمجھو گے, آپ ان کو جہنمی سمجھو گے, آپ ان سے لڑائی کرنے کو جو ہے وہ جائز سمجھو گے. تو انسانیت کہاں سے آئے گی؟ نہیں, یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوتے. ایک آپ کو نہیں, نا میں مسئلے بتاتا حل ہوں ہونے کی یہ. بات نہیں. کیا میں نے جو بات کہی کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ہاں, ایک تو قربانی ہے نا. ابھی آپ مکمل نامکمل کی بات کر رہے تھے, اس میں قربانی کہاں سے آ گئی بھائی بیچ میں؟ نہیں, دوسرا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مکمل تو انسان ہے ہی کوئی نہیں. جو کہہ رہے تھے کہا کہ نا کہ اکمل. مکمل نامکمل جو ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے. آپ نے پوچھا نا کہ اسلام کیوں چھوڑے, وہاں بھی ہوں, اسلام چھوڑ کے بھی آپ مکمل نہیں ہوں گے, اسلام میں رہتے ہوئے بھی مکمل نہیں ہوں گے. آپ کے کانوں میں شاید پتہ نہیں کیا کچھ پرابلم ہے یا نہیں ہے. میں نے آلریڈی جواب دیا کہ مکمل نہ ہو یا مکمل ہو, اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا آپ کے اندر انسانیت باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے اسلام کو مانتے ہوئے. آپ نے کہا جی ہاں, تو میں نے کچھ آپ کو باتیں بتائی ہے جس کے وجہ سے آپ کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے گی اسلام کو مانتے ہوئے. وہ دقت ہے بڑھتی ہے اسلام میں انسان, رہنے کا. ہمیں تو بڑھتی ہے انسانیت, اسلام کو قبول کیا ہوگا. کیسے بڑھتی ہے؟ ہم نے کسی کا قدر نہیں کیا, کبھی چوری نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا. آپ کے نبی نے قتل بھی کیا, چوری بھی کی, جھوٹ بھی بولا, ڈاکے بھی ڈالے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا مطلب ہے مسلمان تو کہ آپ اسلام کی وجہ سے اچھے کام نہیں کر رہے, آپ ارد گرد کی انسانیت کی وجہ سے اچھے کام کر رہے ہیں. ورنہ آپ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں تو آپ کو جھوٹ بھی بولیں گے, ڈاکے بھی ڈالیں گے, اور آپ قتل بھی کریں گے.
نہیں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو اللہ کی ذات کے بعد نبی کی ذات ہے جو مکمل تو ہے. آپ کے اسی نبی نے قتل کیے، آپ بھی کریں گے. نہیں آپ اسی کو مکمل ہی رہنے دیتے. تو میں یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ. کیا یار انسان ہے یار ساحل کے، پھر آواز میں ہی نے چلی کہا گئی تھا نا اب. مسلمان ہونے کے لیے دماغی اپنگ ہونا ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. بھائی ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں اور بھائی کیا سمجھ رہے ہیں. اور بھائی کا مائک بھی چلا جاتا ہے بار بار. فون پتہ نہیں کیوں آف ہوتا ہے. یار عبد الحمید لسن ٹو می ویری ہاں کیئرفلی جی یار. ایک تو ٹھیک آپ ہے. 3600 ٹاپک جمپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں اور آپ کو خود سمجھ نہیں ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ جا کے اپنی تھاٹس کو کلیکٹ کریں، ایک مفصل ڈسیژن لے کے آئیں، اور پھر آ کے بات کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ ٹاپک کیا رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں سوال میں نے لکھے ہوئے تھے اور سوال اب میرے ذہن میں ہی پیدا ہوتے ہیں. اب ہمارا کوئی بیمار ہوتا ہے یا مرنے لگتا ہے اس کے لیے نا جان کا صدقہ دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. او بھائی میں ہاں یہاں جی پہ ہاں جی. صدقے کے جانوروں کی بات نہیں کر رہا، اور وہ دین اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا صدقے کا جانور دو. لکھا ہوا تو دکھاؤ مجھے. میں یہاں پہ عید کی قربانی کی بات کر رہا ہوں. ہوں نمبر تو ون. عید کی نمبر ٹو، قربانی بھی تو مکمل قربانی ہے نا شکمل کی اگر جان. بات کرتے ہو نا، مکمل شکمل کی ہوں اگر بات کرتے تو مکمل کی بات کرنے کے لیے جو ہے نا ذرا آپ مجھے دکھا دیں کہ اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ مکمل کون ہے. ویسے تو آپ کا اللہ بھی مکمل نہیں، وہ بھی انکمپلیٹ ہے، لیکن رب کے علاوہ مکمل کون ہو سکتا ہے مجھے دکھا دیجیے گا. ٹھیک ہے. ناؤ یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم، اور میرا جو برین ہے نا وہ اتنا لو لیول پہ نہیں جا سکتا. آپ ایسا کریں کسی اور چینل پہ چلے جائیں، وہ شاید آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا دیں گے. میرے پاس ذرا مشکل ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، بیکاز میرا مائنڈ اتنے لو لیول پہ نہیں کھیل سکتا. نہیں آپ کہتے ہیں اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑنے کے بعد کوئی بتاؤ نا رستہ مکمل انسان مکمل میں ہو جائے. ارے میرے پیارے گدھے گھونچو، پھر کوئی مکمل. انسان مکمل نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی. اٹس ہوں، ناٹ فریکنگ پاسبل. تو پھر ہم اسلام کیوں چھوڑیں جب مکمل ہی نہیں ہونا. اچھا اسلام ہو انسان اسلام. بننے کے لیے. او مائی اچھا گڈنس. انسان ایک منٹ ایڈم صاحب. انس- بھائی انسان بھی اسلام مان کے مکمل کہ نہیں ہے. انسان. عبد الحمید ہاں کیا جی اسلام ہاں جی. مان کے آدمی مکمل، جو مسلمان ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو پھر اسلام کا کیا معنی، کیا فائدہ پھر، اگر اسلام مانتے ہوئے بھی کوئی مکمل نہیں ہو یہی رہا تو میں ہے. سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ اب آپ اسلام چھڑواتے ہیں تو مکمل کریں. تو آپ یہ ایٹ لیسٹ مانتے کہ اسلام کی وجہ سے آدمی مکمل نہیں ہو سکتا؟ اسلام کے ماننے والے مکمل نہیں ہیں. تو اسلام کی وجہ سے ایک انسان مکمل نہیں ہو سکتا، یہ مانتے ہیں نا آپ؟ مانتے نہیں مانتے بھائی؟ ٹھیک ہے یہ نہیں مکمل نہیں کر سکتے آپ. اوکے. تو پھر اوکے. اسلام کو آپ پرفیکٹ نہیں مانتے؟ اسلام پرفیکٹ ہے، ماننے والے پرفیکٹ کیسے نہیں ہیں. پرفیکٹ ہے؟ کیسے پرفیکٹ ہے؟ اسلام ہے ہی سلامتی. کیسی سلامتی؟ دو فٹے منہ. اسلام سلامتی نہیں ہے، ہوں سبمیشن کا نام ہے. ہوں. نہیں، کیا سلامتی ہے اسلام چلو میں؟ ٹھیک ہے. آپ بدتمیزی تو کرنی ہوتی ہے نا آپ نے. بھائی کیا سلامتی ہے وہ بتاؤ نا. سلامتی انسانیت تو اسلام میں زیادہ ہے. انسانیت زیادہ ہے؟ ہوں. اچھا ایک بات بتاؤ، کیا یہ انسانیت ہے کہ تم جو اسلام کو نہ مانے اس کو تم جہنمی سمجھو اور اپنے سے نیچا سمجھو؟ یہ تو حدیث بھی ہے کہ مسلمانوں میں سے 1000 میں سے ایک جنتی ہے. نہیں بھائی وہ مسلمانوں کا چھوڑ دو. اب آپ نے ہوں کہا کہ انسانیت ہے. کیا یہ ہوں. انسانیت ہے کہ آپ دوسرے انسان کو جہنمی اور بیوقوف سمجھے اور نہیں گدھا سمجھتے. سمجھے؟ جو اپنے مذہب کے مطابق وہ سچے ہوں گے، وہ بھائی ان میں کے پیروکار مسلمان ہوں گے، کی صحیح ہوں بات گے، وہ کر رہا جنت میں، ہوں اور ان کے بھائی جنت میں وہ جنت میں جائیں گے. بھائی بھائی میں ہوں اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا نا انسانیت ہے، ہوں. تو کیا یہ انسانیت ہے کہ آپ دوسرے انسان جو کہ آپ کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا، آپ اس کو جانور، گدھا، بیوقوف اور نیچا سمجھتے، جہنمی سمجھتے؟ دیکھو گدھا بھی میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی. آدم صاحب نے مجھے 3 دفعہ گدھا کہہ دیا. ارے بھائی میرے سوال کا جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو. نہیں آپ نے کہا نا آپ ان کو تو سمجھتے ہیں. ایڈم آپ صاحب نے اس انسانیت کے خلاف، ایڈم صاحب نے ایڈم صاحب نے ایک مجھے منٹ. کیوں کہا؟
हाँ میں تو نے کوئی غلط ایڈم بات صاحب کی نے غلط جب سوال کیا عبد الحمید جب ایڈم صاحب نے آپ ہاں کو جی گدھا کہا تو انہوں نے انسانیت کے خلاف کام کیا نا. کیوں کیا ارے انسانیت کے خلاف کیا کیا وہ پوچھ رہا ہوں بھائی. ہاں کیا نا. تو اسی طریقے سے آپ اسلام کو فالو کرتے ہوئے اگر کسی دوسرا انسان جو کہ آپ کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا ہے اس کو جہنمی اور بیوقوف اور گدھا اس طریقے سے آپ سمجھتے ہو, کیا یہ انسانیت ہے؟ میں نہیں سمجھتا اوکے. آپ کا اسلام یہ دوسرا ٹیچنگ نہیں دیتا کہ جو غیر مسلم ہے وہ جہنمی ہے, بیوقوف ہے, گدھے ہیں؟ کتے ہیں, وہ ورسٹ اپنی سور آف ہیں. آئیڈیالوجی کے کیسز ہے, مطابق ان کا سورگ ان کی ورسٹ جنت آف وہ اپنی جنت میں جائیں گے بھائی وہ جائیں. جھک مرانے جائے. میں آپ کی ہوں بات کر رہا ہوں, ہوں اسلام کی بات کر رہا ہوں میں. یہاں ہم لوگ کو جلیبی مت گھما کے دکھاؤ. تمہارے جیسے 10 آتے اور 10 جاتے, وہ ان کی نہیں جنت میں میں جائیں گے, ان کی جنت میں جائیں گے. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں میرا آپ تو کی اور میری بات ہو رہی میرا ہے. تو بیسک سنو سوال ہی یہ عبدالحمید تھا کہ اسلام چھوڑنے کے بعد کوئی بھائی, ایسا آپ نے دین کوئی لیکن مذہب. اسلام پرفیکٹ کہا عبدالحمید, تو یا ہاں تو جی یہ مان لو کہ اسلام پرفیکٹ نہیں ہے لیکن مجھے دوسرا کوئی پرفیکٹ بھی نظر نہیں آ رہا اس وجہ سے میں اسلام میں, یہ بول دو چلے گا. بی آنےسٹ یار, بات صحیح ہے ناٹ رن اوے فرام دی ٹاپک. کمپیریزن کرنے کے بعد تو یہی ہے کہ اسلام بہتر ہے پھر بہتر ہے. مطلب پرفیکٹ نہیں ہے. ایڈم صاحب صرف ہاں ایک جی منٹ, پرفیکٹ نہیں ہے اسلام. اور میں اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ سید عبداللہ عبدالحمید طارق ایک عبدالحمید سید مثال عبداللہ طارق مانگتے نے نہیں. 15 سال اسلام چھوڑے رکھا ہے جب وہ سارا عبدالحمید گھوم پھر کے دوبارہ پھر قبول کر لیا اس عبدالحمید نے اسلام. ہاں جی عبدالحمید یہاں وہاں کی ہاں بات جی نہیں, جلیبی آپ کہہ رہے کہ بہتر ہے, مطلب پرفیکٹ نہیں ہے اسلام, رائٹ؟ پرفیکٹ نہیں ہے نہیں ہے ایڈم صاحب. ماشاء بھائی نے اللہ, مان لیا سبحان اللہ, عبدالحمید بھائی سبحان نے کہ اللہ. اسلام پرفیکٹ نہیں ہے, اور انہوں نے جیسے ہی یہ مانا کہ اسلام پرفیکٹ نہیں ہے انہوں نے یہ اسلام قرآن سے کا انکار باہر آ کیا گئے. اور یہ اسلام سے باہر آ چکے ہیں. عبدالحمید صاحب کے لیے ایک جو ہے گلاب کا پھول بھیجے بھائی, ماشاء اللہ, گلاب کا پھول سبحان بھیجے. اللہ, انہوں نے کہا سبحان اسلام اللہ. پرفیکٹ نہیں ہے, حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا, پرفیکٹ پرفیکٹ کیا. کر دیا, پرفیکٹ کر دیا, پرفیکٹڈ یور دین. الحمد للہ, ہاں, الحمد لو للہ, بھائی الحمد قرآن کے للہ. انکاری ہو گئے بھائی, اور اسلام سے یہ باہر آ چکے ہیں. قرآن کے انکاری کیسے ہو گیا کیونکہ کیونکہ قرآن قرآن کہہ میں رہا ہے دین اسلام مکمل ہے. پرفیکٹ ہے. ہیں قرآن کہہ رہا ہے اسلام پرفیکٹ ہے, آپ کہہ رہے نہیں پرفیکٹ نہیں ہے, آپ قرآن نے قرآن کا انکار قرآن کیا. کہہ رہا ہے کہ میں نے نعمت قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے نعمت مکمل کر دی ہے کیا نعمت مکمل کی ہے نعمت آج کے دن آپ کے دین کو پرفیکٹ کیا. ایڈم صاحب 5 کی 3 نکالے. میں ضرور 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 ضرور. Today I have perfected your religion. اینڈ چوز اسلام ایز یور ریلیجن. یہ دیکھیں بڑی لمبی سی آیت ہے, اور this day I have perfected you for you your religion and completed my favor upon you. ہائے 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 ہائے. ہاں جی ریلیجن تو مذہب ہوتا ہے دین مکمل کیا ہے اور آنا ڈنگر تو دین مکمل ریلیجن دین میں ہی پرفیکٹ ہے. کہتے ہیں. نہیں الاسلام دینن, عربی میں دین ہے, انگریزی میں ریلیجن ہوتا ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہے گدھے. پھر کہے گا کہ نہیں میں گدھا کہہ رہا ہوں. نہیں یہ تو آپ کا شیوا ہے نا یہ بدتمیزی کرنا. سیوا نہیں, وہ چھوڑو, آپ ابھی قرآن کے انکاری ہو گئے ہیں, آپ اسلام سے باہر نکل گئے. آپ اور ہم بھائی بھائی ہیں. یار دین مکمل کیا ہے پرفیکٹ کیا ہے اسلام کو. لکم دینکم ولی دین ان کا بھی دین تھا, ارے نبی بھائی پاک کا لکم بھی دین تھا. دینکم ولی دین نہیں ہے, ادھر ہے الیوم اکملت اکملت لکم دینکم. پرفیکٹڈ, اکملت پرفیکٹڈ لکم دینکم, یور ریلیجن, دین کو پرفیکٹ کیا, اور آپ اسلام کو تمہارے لیے چنا. تو نہیں بھائی پھر آپ تم نے فول کہا کیوں اسلام پرفیکٹ نہیں ہے. آپ فول کیوں کھیلتے ہیں فاؤل کیوں کیا کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں؟ ساحل, فاؤل کھیلیں ہاں گے آپ, فاؤل کھیلتے ہیں آپ. جب ابھی میں نے تیرے کہا لیے تھا آپ سے ہومورک ہے بھائی. مکمل. عبدالحمید ہاں سن میرے میں نے پیارے بھائی. جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مکمل بتائیں عبدالحمید, تو آپ کہہ رہے تھے آپ میں نے ابھی آپ کو بیک سٹیج کیا ہے کیونکہ ڈسکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. ابھی آپ کے لیے صرف ایک ہوم ورک ہے. آپ نے سیم سٹیٹمنٹ کسی بھی اپنے مفتی یا مسجد کے عالم
یا کوئی آن لائن مفتی ڈنگر جو ہے اس کے وہاں جائیے گا اور کہیے گا کہ میں اسلام کو پرفیکٹ نہیں مانتا ہوں لیکن دوسرے ریلیجن سے بہتر مانتا ہوں, کیا میں مسلمان بچا ہوں, کیا میں نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا, یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. کیونکہ آپ ابھی 100 جلیبی بنائیں گے نا, دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس, کیونکہ آپ اسلام سے باہر نکل چکے اور ہم نے اس کو ثابت کیا. اب ان سے بات کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسٹر ملک مسلمان ہے سر آپ؟ نہیں مسلمان نہیں, مومنوں کا چینل ہے, پتا ہے. چلے نکل جائیں سر اس سے پہلے کہ مجھے آپ کو بلاک کرنا پڑے. ساحل خان مسلمان ہے سر؟ جی ہاں ہاں بھائی, درود شریف سنائیے گا. کیا؟ درود سنائیے گا, درود پاک. ارے تم وہ سب چھوڑو, ڈائریکٹ سوال پہ آؤ. بھائی جان اگر آپ بات کرنی ہے درود سنا دیں, نہیں تو پھر مجھے آپ کو نکالنا پڑے گا. I'm so sorry, معذرت کے ساتھ. چینل کا کچھ رول ہے وہ ہم پالن کریں گے. ارے بھیا اب تم لوگوں کے مطلب شیطانوں کے سامنے میں درود شریف. گیٹ لاسٹ. سوچ مسٹر سوچ مسلمان ہے سر آپ؟ ارے بڑے زمانے بعد آیا بھائی, یہ پرانے ڈنگر بھائی ہے ہمارے. سچ از دی بیسٹ. یہ سچ از دا بیسٹ ہے. ہاں بہت پرانے ڈنگر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے ہاں جی بھائی صاحب, کس کی قربانی کی ابراہیم نے, کس کو لے کے گیا تھا؟ ابراہیم اسماعیل کو لے کے گیا تھا یا اسحاق کو لے کے گیا تھا؟ اسحاق کو. بہترین ہو گیا. تو سر یہ آپ کے بات کے یار کتنا تمہارے پیچھے شور چل رہا ہے یار. اب میں روڈ پہ ہوں بھائی, تھوڑا شور تو آئے گا. تو بھائی جان آپ گھر پہ آؤ گے تو پھر بات کر لینا نا یار. اچھا ٹھیک ہے, میں گھر پہ جاؤں گا جب, لیکن ایک چھوٹی سی بات. ایڈم مجھے تو ان کی آواز بھی نہیں آ رہی, ایک دم سلو آ رہی ہے. آواز جو ہے پیچھے ہارنوں کی آوازیں زیادہ آ رہی ہیں ساحل. ہلو, بہت ہاں سلو ہے جی آواز. بس میں ایک ہی بات بولنے آیا تھا, سننا میڈم, بس ایک بات بول. بولنے آیا تھا کہ بہت سالوں بعد آیا ہوں, صرف اسی وجہ سے آیا ہوں, میں جانا بند کر دیا تھا کیونکہ تم لوگ بالکل بھی تھوڑی. چلو جاؤ. بالکل بھی تھوڑی بھی. شان صاحب مسلمان ہے سر آپ؟ ہیلو ایڈم بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی مسلمان ہے سر آپ؟ بھائی ایک منٹ بھائی, کک مت کرنا, ایک منٹ, ایک بات سن لو, میں خود ہی لیو کر جاؤں گا, دوبارہ کبھی ایڈ نہیں مسلمان ہوا. خالی نہیں ایک ہے بات, آپ؟ نہیں خالی ایک بات سن لو, میں خود لیو کرتا ہوں. آپ باقی کو سب میں نے کا کیا ایک کروں گا میں؟ صرف جو ایک باقی ایک سب بات, اتنے لوگ ہیں لائیو چیٹ میں میرے دوست یار, ان کا کیا کروں؟ صرف ایک بات, ایک بات. یار کیوں تم لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی؟ یار بھائی میں خود لیو کر جاؤں گا, خالی ایک بات بولنے دو. یار ساحل میں نے اسے کتنا موقع دیا کہ خود چلا جائے, کون ایڈم صاحب؟ لیکن یہ جو ابھی بندہ ہے شان کے نام سے, کتنا موقع دیا اس کو کہ خود ہی چلا جائے, لیکن مجال ہے کہ بات مان لے. ضد پہ آ جاتے ہیں بھائی یہ لوگ, دل پہ لے لیتے ہیں نا اس کو. مسٹر جوئش انٹرنیشنل صاحب شلوم وہی بولے. نمستے, جے بھارت, جے اسرائیل. شلوم المسیح سر, کیا حال ہے آپ آدم کے؟ سر, آئی ایم سوری, پلیز معاف کریے گا کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک بھی ہے, اس لیے ہم آپ کی ہسٹری میں آئے نان مسلم ہونے کے باوجود بھی. تو ایک دو کمنٹ ہم کر دیں گے اس کے لیے کہ اگر آپ جینیسس 17 پڑھیں گے نا, تو اس میں پوری طرح سے گاڈ آف اسرائیل نے کہا ہے کہ جو پوری طرح سے جو ہماری جو کوننٹ رہے گی وہ اتساق کے ساتھ رہے گی. اور ابراہم آبینو نے یہ بھی سوچا تھا کہ جب وہ ان کی بچے کی بات چل رہی تھی کہ آپ کو بچہ ہوگا ایک سال کے بعد, تو ابراہم آبینو یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم اسماعیل کے لیے ہی سب کچھ کریں گے. تو گاڈ نے کہا تھا کہ اسماعیل کو ابھی آپ الگ رکھو, ہم اسماعیل کے لیے بھی کچھ کریں گے, لیکن جو ہماری کوننٹ ہے وہ اسحاق کے ساتھ رہے گی. اور جہاں تک یہ سیکریفائس ہونے کی بات جو ہے, اس میں باقاعدہ تورا میں لکھا ہوا ہے. اس کا ورڈ ہم ویسے ڈھونڈ رہے تھے, لیکن ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. تو کسی بھی طرح سے یہ جو آپ کا جو کیا نام ہے اس کا, آدا, اور جو بھی ہے آپ اردو میں یا عربی میں جو بھی اس کا نام ہے, اس میں پوری طرح سے ہر طرح سے یہ پروو ہو جاتا ہے تورا سے
کہ وہ اسحاق کا ہی وہ ہے ان کا سیکریفائس کے لیے وہ لے گئے تھے ماؤنٹ موریا پہ. یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا کامنٹ ہے. جی اور سر بالکل، اور sorry میں to اس کو ثابت disturb کر your چکا ہوں، میں اس کو ہاں آلریڈی ثابت کر چکا ہوا ہوں. اور شروع میں نے جو سمری دیا تھا، کیونکہ لاسٹ لائیو اسٹریم کے اینڈ میں دینا تھا، وہ نہیں دے سکا تھا ٹائم کی قلت کی وجہ سے، تو شروع میں نے سمری میں بتایا یہ بات. اور یہ جینیسس 17 کی جو آپ بات کریں، اس کی جو ورس ہے وہ ایکسپلیسٹلی 21 بنتی ہے ہاں کہ خدا کہتا ہے بٹ مائی کووننٹ آئی ول اسٹیبلش ود آئزیک whom Sarah will bear you next year at the same time, around the same time. So the whole idea is کہ چوری کا مال ضرور ہے، لیکن کرسچن سے ہیٹریڈ کی وجہ سے، کیونکہ 1050 میں 1050 میں یعنی کہ 11ویں ہجری کے قریب، آج 11ویں ہجری میں کروسیڈر شروع ہوئے، جنہوں نے اسپین میں اٹیک جو مسلمان کر رہے تھے ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکالنا شروع کیا. اور 1230 میں آپ کے جو یہ آئے ہیں ابن کثیر صاحب، انہوں نے اس ورڈک کو چینج کیا کہ یہ اسحاق نہیں تھا، یہ اشمائیل تھا. کیوں؟ فار دا ہیٹریڈ آف کرسچنس. اصل میں پہلے اٹیک کیا کرسچنس کی بستیوں پہ، ان کی کنٹریز کے اوپر، اور بعد میں وکٹم کارڈ پہ آگے لو جی ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں. اور وہاں پہ ہیٹریڈ فار دا کرسچنس، دے ایکچولی چینجڈ آئزک ٹو اشمائیل، تاکہ یہ ببلیکل نیریٹو کو بدلا جا سکے. مگر اگر آپ قرآن کو تفصیلاً پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ارلی تمام فقہائے اسلام آلموسٹ یونینیمسلی اگری کرتے ہیں کہ وہ اسحاق تھا، اشمائیل نہیں تھا. لیکن 13ویں صدی کے بعد جو ہے نا، سلولی اینڈ گریجولی اسحاق کے نام کو پیچھے کیا گیا اور اشمائیل کے نام کو آگے لایا گیا. اینڈ دیٹ از دا ڈفرنس اینڈ دس ٹھیک از دا ہے. ریزن. بالکل بالکل صحیح ہے. اب انہوں نے ان کے مینیپولیشنز بہت سارے ہیں. انہوں نے کاپی بھی کی ہے، لیکن پھر یہ انہوں نے مانا بھی ہے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو کہ پھر ہمارا اسلام کمزور پڑ جائے، سیکنڈ گریڈ ہو جائے، تو پھر سب اس کو سپریس کر کے اپنے اسلام کو اوپر لائے، اسماعیل کو اوپر لائے. تھینک یو سر. زیادہ ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں ہے. تھینک یو جی، اور آپ جو ہے سر بہت بہت تھینک یو، اپریشیٹ اٹ. اور ہماری جو کل پرسوں ہمارا جو سب سے بہت بڑا تہوار تھا، ون آف دی 3 فیسٹیولز، اس کی ہم آپ کو، جس کو ہم سبوت بولتے ہیں، متان تورا، اس دن ہمارے لیے 10 کمانڈمنٹس ملی تھی. وہ ہم لوگوں نے بہت اچھے سے سیلیبریٹ کیا، ڈیسپائٹ آف ہیونگ سو مینی بگ پرابلمس. دونوں سائڈ میں چل رہے ہیں، وار بھی چل رہا ہے، دکھ بھی ہے، لیکن گاڈ کی کمانڈمنٹس کے انسار ہم اپنے فیسٹیولز بھی اچھے سے منا رہے ہیں. سو ہیپی شبوت، ہیپی متان تورا، اینڈ تھینک یو ویری مچ، اینڈ گاڈ بلیس یو آل. ساحل بھائی آپ کو بھی، اور آدم سر، یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. Thank you so تھینک much, یو ویری sir. مچ. Thank you تھینک یو so جی، much. Best تھینک یو wishes. سر، اپنا خیال رکھیے گا. تھینکس الاٹ. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. آلرائٹ، تو آگے چلتے ہیں جی. اور میرا خیال ہے کہ اب مجھے ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے کھولنا پڑے گا، لیکن کچھ سپر چیٹس چلا دیں ساحل صاحب، پھر ٹاپک کو آج ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ کافی لوگوں سے گپ شپ ہو گئی ہے، تو اب ایکسپینشن دے ہی دیتے ہیں. اور ساحل صاحب لگتا ہے میوٹ پہ بول رہے ہیں. امب کا پتہ چل گیا ہے، بول رہے ہیں پرانا چول نہیں پرانا ڈنگر. ایبسولوٹلی سر. And sorry, Khaled, the name Allah was used 200 years before Muhammad for a pagan god. He reused it with a new concept. Same name, same God. Why no one questioned this flaw? بالکل سر، اللہ جو ہے وہ مون گاڈ تھا، وہ میں نے دکھایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو ڈالی ہوئی ہے جس کا نام ہے دے نو اینڈ یو ڈو ناٹ. Nature Saab keh rahe, why can't Indian Muslim accept that their forefathers were Hindus only and revert to Hinduism? Then they can worship formless through Vedanta or any form like Vishnu, Devi or nature, or be atheist freely. सर उनको पता ही नहीं है ना ये सारी चीजें, दिक्कत ये है. अन्नू साहिल एडम जफर, इंसानियत व इस्लाम में डॉग और ईट का संबंध है. ओके, अंब का नहीं पता भाई की लाल मिर्ची. कहते हैं एडम भाई, इज देयर एनी करंट सीक्रेट खलीफा एज पर योर नॉलेज, the one who is spreading this cult across the earth, or there are separate secret khalifas for every country who are spreading this with a common goal and common pattern? سر ہر علاقے میں، بلکہ ناٹ ہر علاقے میں، ہر سیکٹ کا ایک وہ ہے، ان کا ہے جس کو آپ
खलीफा बहुत सारे सेक्ट वाले उसे नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे सेक्ट वाले उसे खलीफा भी मानते हैं। तो सीक्रेट खलीफा तो एक ही है इनका, जिसको इमाम मेहंदी कहते हैं, जो कि पर्दा गैब में चला गया हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द सेक्ट इसको मानते हैं। शियाओं में तो सारे के सारे मानते हैं, सुन्नियों में कुछ सेक्ट है जो मानते हैं, कुछ नहीं मानते, और कुछ ये मानते हैं कि इमाम मेहंदी ने आना है, तो दैट इज द सीक्रेट खलीफा, जिसने आना है। और शिया तो ये मानते हैं कि वो आया था और पर्दा गैब में चला गया, और अब वो फाइनल आएगा क़यामत के करीब करीब। अदरवाइज जो इनके इमाम्स हैं, मेजर वाले इमामों के इमाम हैं, बहुत सारे सेक्ट ऐसे हैं जो कि उनको खलीफा तस्वर करते हैं। यार एडम, एक है ना मेरे से अनस्टार हो गया है, तो जो भी भाई का था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओपन योर आइज करें, मुझे भी नहीं मिला, सारे बट गए। अरे कुछ जुगाड़ लगाइए, भेज देंगे आपको यार। ओपन योर आइज भाई। चेतन शिराले, अर्ज किया है इस्लाम से इंसानियत की जंग जारी रहेगी, रहे जिंदा तो एडम एंड साहिल से मिलने की इच्छा मरते दम तक आखिरी रहेगी। अरे वाह, होगा सर, मिलेंगे मिलेंगे। केसरिया विलायती ऑफ बैडमैन मेंबर बने, थैंक यू। अजीत साहूकर, एडम साहिल, सम मौलाना इन इंडिया सेज Shriram is also a Nabi and Om is Allah. From the Quran and Hadith perspective, is it a blasphemy? सर ये एक बात बताऊं आपको, ओम को अल्लाह कहना तो ब्लास्फेमी है ही है, लेकिन राम, कृष्णा और ये जितने भी हैं, इन सबको ये लोग नबी बनाते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स। तो मैंने बताया हुआ ये बात। वो कहते हैं जी हर कौम में नबी आया था उनकी जुबान में, और फिर आप लोगों ने उसमें क्या कर दिया, घुचू घुचू कर दिया। क्या लफ्ज बोले थे उस डंगर ने, मुझे भूल गए मैं। तो एनी हाउ करप्ट कर सर दिया, नहीं, वो ये मिलावट। 2 नंबर पटेल ने क्या लफ्ज बोला था, घुचू घुचू कर दिया, पता नहीं। पता नहीं, याद नहीं Anyhow, मेरे को मुझे क्या याद वर्ड नहीं यूज। है अजीब लफ्ज उसने क्या बोला था। तो एनी हाउ उसकी वजह से जो है ये चीज को मानते हैं बहुत सारे स्कॉलर। कृष्णाल मटी, भाइयों बोलिए राधा गुल्लू वल्लभ गुल्लू, श्री हाँ, हरिवंश। गुल्लू 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 कह दिया, गुल्लू 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 वाह। गुल्लू गुल्लू कृष्णाल गुल्लू मटी कह गुल्लू। रहे, अलमाइटी कह रहे हैं भाइयों बोलिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सर, राधा वल्लभ। मिस्टर सिंह, मेरे मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है, आपकी वीडियो एक कस्टमर को भेजी जो बहुत कट्टर मुल्ला था, उसने जलन में बिजनेस ही बंद कर दिया। 10 साल ओल्ड कस्टमर था। जाने दीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है। हाय हाय, ऐसा तो फिर होना था। कोई सना जी आई हैं जी, सना जी। मिस सना, अनम्यूट कीजिएगा। मिस सना, मिस सना, मिस सना, अगर आप आई हैं तो आपको बोलने के लिए अनम्यूट करना है, और अनम्यूट कर लिया, बोलिए। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। सना जो है वो कुछ और बन गई है जी। सलाम अलैकुम। मुसलमान है ना अभी तक? और चली गई। मिस सना कुछ और बन के मिस्टर बनने के बाद चली गई। ओके, आगे चलते हैं। ये कौन आया? मिस्टर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। मुसलमान है अभी तक? जी मुसलमान हूँ। अच्छा यार, मैंने ना वो भाई से बात की है, तो वो कुछ देर में ज्वाइन कर दे। मैंने पूछना था कि आपकी लाइव कब तक चल रही है। सर आगे 1 घंटा 1.5 घंटा चल रही है। चलो मैं फिर कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। ओके ओके। तो ये बताने के लिए क्यों आया था साहिल साहब? ओके ठीक है। और गंगादीप शर्मा जी हमारे मेंबर बने। गंगादीप गगनदीप शर्मा जी। शर्मा। ओ, गगनदीप शर्मा, ओके, थैंक यू सो मच। लो जी, आइए खत्म करते हैं आज के इस टॉपिक को, क्योंकि कोहराम मचाना है हमने, और कोहराम मचा देंगे जनाब। स्क्रीन सामने लाते हैं पहले। लो जी दोस्तों,
آئیے اس پورے ٹاپک کو فائنلائز کرتے ہیں. اسلام میں جو کانسیپٹ ہے، جو ٹاپک ہے، یہ والا دیا گیا ہوا ہے چیپٹر نمبر 37 کے اندر، آیت نمبر 100 سے لے کے 114 تک. دوستو اب بہت غور سے سننا، اور کوئی بھی اب ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے گا تو اگلے 15 منٹ 20 منٹ میں کسی کو نہیں لے رہا. اس ٹاپک کو میں نے ختم کرنا ہے ٹوٹل طریقے سے. سمجھے اس بات کو. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم دعا مانگتا ہے کہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. اللہ ایک بشارت دیتا ہے ایک حلیم بیٹے کی، فبشرناہ. جو بشارت پورے قرآن میں اللہ نے دی ہے وہ صرف اور صرف اسحاق کی دی ہے. اگر آپ سورہ صفات آیت نمبر 112 میں پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے فبشرناہ باسحاق، ہم نے اسحاق کی بشارت دی. سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 71 میں بھی اللہ کہتا ہے فبشرناہ بالاسحاق. تمام اسکالرز آف اسلام یونینیمسلی آلموسٹ ایگری کرتے تھے ابن کثیر سے پہلے کہ یہ جو بشارت ہے یہ اسحاق کی ہے، اسماعیل کی نہیں ہے. اگلی آیت آتی ہے فلما بلغ معصا، جب وہ بچہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا. معصا، اب معصا کی 6 ڈیفرنٹ ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہیں، لیکن معصا کی مین ٹرانسلیشن بنتی ہے چلنے پھرنے کی عمر، یعنی کہ 3-4 سال کی عمر. اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، یہاں پہ بھاگ دوڑ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ساتھ دوڑنے والے لکھا ہوا ہے. سر ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے سہیل صاحب؟ دوڑ دھوپ کی آیو کو پہنچا. اوکے، دوڑ دھوپ کی آیو کو پہنچا. اوکے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو قرطبی صاحب ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. آئیے قرطبی صاحب کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بیفور میں آگے چلوں. ہیلو قرطبی، آ جاؤ. قرطبی صاحب آنا نہیں چاہ رہے. ایک سیکنڈ دوستو، قرطبی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ کیا ہوا ہے؟ ای قرآن لائبریری کیوں مر گئی؟ اوکے سوری دوستو، میرا انٹرنیٹ تو صحیح چل رہا ہے لیکن لگتا ہے یہ ویب سائٹ جو ہے نا اس وقت ڈاؤن ہو گئی ہے. اوکے آئیے میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں دوسرے طریقے سے. اوکے ایڈ ٹو اسکرین. یہ ہم دیکھتے ہیں سر، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم نے حضرت ابراہیم کو بچہ عطا فرمایا جب وہ اس عمر کو پہنچا کہ مددگار کے طور پہ اپنے باپ کے ساتھ معاملات میں دوڑ دھوپ کرے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں. مجاہد نے کہا جب وہ جوان ہو گیا. اب آپ سنتے جائیں کہ معصا کو کتنے لوگ کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں، صرف سنتے جائیں. جوان ہو گیا اور اس کی قد و کاوش حضرت ابراہیم کے قد و کاوش تک پہنچی. ایک مجاہد نے کہا جی وہ لمبا چوڑا ہو گیا، یعنی کہ 14 15 16 سال کا ہو گیا. فروا نے کہا نہیں، وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. بلوغت کی عمر کیا ہوتی ہے کہ وہ بالغ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 11 سال کا ہو گیا. قتادہ نے کہا جب وہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے لگے، یعنی کہ 3 سال 4 سال کا ہو گیا. حسن بصرہ اور مقابل نے کہا اس سے مراد دانش اور سمجھ بوجھ ہے، یعنی کہ جب وہ عقل آ گئی اس کے اندر. ابن زید نے کہا جب وہ عبادت کرنے لگے، یعنی کہ 7 سال کے ہو گئے. حضرت ابن عباس نے کہا جب انہوں نے نماز اور روزہ رکھنا شروع کر دیا، یعنی کہ 7 سال کے ہو گئے. امیجن کرے کہ کسی اسلامک اسکالر کو یہ نہیں پتا معصا کا مطلب کیا ہے. کیوں نہیں پتا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پتا سب کو ہے، لیکن معصا اگر آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار دس از لائک 3 سال کا بچہ. معصا کو اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی لسان کے اندر تو وہ ہوتا ہے کہ وہ چلنا پھرنا اور اپنے بیسک کام خود کرنا شروع ہو گیا، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے، اس کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پوٹی کر کے خود صاف کرنا شروع ہو گیا، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور معصا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا بچہ جو کہ واک کرنا ہو جائے، واکیبل ہو جائے. اینی ہاؤ لانگ سٹوری شارٹ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا. کیوں؟
کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ایسے چھوٹے بچے کو ابراہیم کہہ رہا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی وہی کریں جو آپ کا حکم ہے. وہ اس لیے ان کو پرابلم یہ ہے کہ بھائی جان ایک بچہ کیسے کہے گا جو اللہ کا حکم ہے کر لو، کیسے کہہ سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ نے جو عربی کا ورڈ یوز کیا اس کے اوپر منکی ڈانس کریں. تو پھر یہ اسکالرز اللہ کی آیت کے اوپر منکی ڈانس کرتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن تو یہ جناب منکی ڈانس یہاں پہ شروع ہوا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں قرآن کی آیتوں کی طرف تاکہ ہم واپس آگے دیکھ سکیں کہ اور کیا ہو رہا ہے. میں مگر یہ بیچ میں یہ والی بات ضرور بتانا چاہ رہا تھا محاذ صاحب والی. اوکے، اب آ گیا جناب. اس نے کہا میں نے دیکھا، اس نے کہا اچھا جی کر لو جو کرنا. اوکے، پھر جب دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کی، ابراہیم نے اس کو پیشانی کے لٹا دیا. اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کس کو لٹایا؟ جس کی بشارت دی گئی ہے، یہ یاد رکھیے گا. فبشرناہ، جس کی گڈ ٹائڈنگ دی ہے، جس کی گڈ ٹائڈنگ دی ہے اس کو لٹا دیا. ابراہیم کو اللہ نے بلایا، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دیا ہے، بڑی ازمائش تھی یہ، میں نے فدیہ دے دیا. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک رینسم دینا، اس کے بدلے کچھ اور، ایک چیز کے بدلے کچھ اور. رینسم دے دیا ہے ذبیح العظیم سے، اللہ نے دے دیا. اللہ نے کوئی چیز ذبح کر دی قرآن کے مطابق، اسکالرز کے مطابق نہیں. اسکالرز کے مطابق کیا دکھاؤں گا. اور ہم نے باقی رکھی اس بات کو جنریشنز کے اوپر. سلام ہے ابراہیم پہ. اسی طرح ہم بسلا دیتے ہیں محسنوں کو، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وَبَشَّرْنَاهُ بِالْإِسْحَاقِ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے بشارت دی تھی اس کو اسحاق کی. کانٹیکچولی آ رہا ہے کہ جو بشارت تھی وہ اسحاق کی تھی. تو جس کی بشارت دی تھی اللہ نے اسی کو ذبیحہ کر رہا تھا کانٹیکچولی. ایون اس آیت کی کانٹیکسٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بشارت بھی اسحاق کی ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اسحاق کی قربانی ہے، لیکن پھر آپ کہیں گے بھائی صاحب یہ تو اسماعیل کو مانتے ہیں. اوکے، کیوں مانتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. دوبارہ قرطبی صاحب پہ چلتے ہیں اور قرطبی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا غور کیجئے. قرطبی صاحب کہتے ہیں علماء نے اس بارے میں تھوڑا اختلاف کیا ہے کہ ذبح کا حکم کس کو دیا گیا، کس کو ذبح کیا جائے. اکثر کی رائے یہ ہے اس سے مراد اسحاق ہے. کس کی رائے؟ میجورٹی کی. یہ قول جنہوں نے کیا ہے اس میں حضرت ابن عباس بن مطلب، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ سے صحیح یہی ہے. سوری ابن جریر حضرت ابن عباس سے منسوب کرتے ہیں ذبیحہ حضرت اسحاق تھا، یعنی کہ حضرت اسحاق کو لے کے گئے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ مقتول ہے. ایک آدمی نے آپ کو مخاطب کرتے سنا یا ابن شیخ الاکرام، تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق اسحاق ہے. حماد بن زید نبی کریم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ یہ اسحاق تھا، یعقوب بن اسحاق تھا. یعنی کریم بن کریم، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق. ابو زبیر نے حضرت جابر سے بھی روایت نقل کی ہے کہ ذبیحہ حضرت اسحاق تھا، اور یہی قول حضرت شیر خدا سے بھی مروی ہے. حضرت شیر خدا کون ہے؟ علی. حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہی مروی ہے کہ ذبیحہ حضرت اسحاق ہے، اور حضرت عمر کا بھی یہی قول ہے. یہ 7 صحابہ کرام ہیں. 7 صحابہ، ان صحابوں میں حضرت علی بھی شامل ہے، عبداللہ بن عمر بھی شامل ہے، اور حضرت عمر بھی شامل ہے. مجھے بتائیں کہ جب حضرت عمر سے بھی قول آ رہا ہے، حضرت علی سے بھی قول آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہی قول آ رہا ہے، 7 صحابہ اکرام میجر کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ہے، تو آج کا مسلمان کس حساب سے کہہ سکتا ہے کہ اسماعیل ہے؟ کیا 2 نمبری ہے؟ اوکے، محمد نے کہا تھا کہ میری امت میں سب سے اچھے وہ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اس کے بعد دوسرے ہیں. جو دوسرے اس کے آنے والی قوم ہے اس کو کہتے ہیں تابعین. آئیے تابعین کے نام سنتے ہیں. تابعین یعنی کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے اور صحابہ سے نقل کیا ہے، جنہوں نے محمد کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا. ابھی ہم ان کی بات کریں جنہوں نے محمد کو ڈائریکٹ دیکھا، محمد سے ڈائریکٹ سنا. آئیے اب تابعین کی بات کرتے ہیں جنہوں نے محمد سے ڈائریکٹ نہیں سنا بلکہ صحابہ سے ڈائریکٹ سنا. وہ کہتے ہیں القمہ، شبعی، مجاہد، سعید بن جبیر، کعب بن الحراب، قتادہ، مسروق، اکرمہ، قاسم بن ابی برہ، عطادہ، مقاتل،
عبد الرحمن بن ثابت، زہری، سدی، عبداللہ بن حزیل اور امام مالک بن انس. کاؤنٹ کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تابعین، 7 صحابہ اکرام، 15 تابعین کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسحاق تھا. یہ ذبیہ اسحاق کا ہے. ابھی اس وقت یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت کروسیڈر شروع نہیں ہوئے، لہذا قرطبی لکھتا ہے کہ یہی نقطہ نظر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا بھی ہے. لہذا وہ بتاتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی یہی مانتے ہیں کہ اسحاق تھا. اور پھر کہتا ہے کہ کئی علماء نے بھی اسی کو اختیار کیا، ان میں نحاس، طبری اور دوسرے علماء ہیں، کہ نحاس، طبری اور دیگر علماء اکرام کہتے ہیں کہ اسحاق تھا. تو بھائی اگر سبھی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس کے بعد طبری جو ہے اپنی رائے بھی نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رائے کیا نقل کرتا ہے؟ یہ دیکھیں، اسما نے کہا کہ ابو عمر بن علاوہ سے ذبیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تیری عقل میں تجھے کہاں چلی گئی ہے؟ حضرت اسحاق تو مکہ مکرمہ میں کہاں چلی گئی تھی؟ حضرت اسحاق مکہ مکرمہ میں کہاں تھے؟ حضرت اسماعیل مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے اپنے والد صاحب بیت اللہ کی تعمیر کی اور قربان گاہ مکہ مکرمہ میں تھی. اوکے، یہ تھی اسماعیل کی ہونے کی وجہ. لیکن پھر آتا ہے ان علماء نے یہ استدلال کیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں خبر دی تھی جب ابراہیم نے اپنی قوم سے ہاں ہجرت کی تو شام کی جانب اپنی بیوی سارا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ ہجرت فرمائی. میں نے اپنے رب کی طرف جانے والا مجھے ضرورت عائد فرما، مجھے ایک صالح بچہ عطا فرمایا. اللہ نے یوں فرمایا کہ وہ صالح بچہ اسحاق و یعقوب ہے. اب طبری خود بتا رہا ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو صالح بچہ تھا یعنی کہ جس کی بشارت دی گئی تھی وہ تو اسحاق ہے. اور کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذبیہ عظیم میں اس پہ ذکر ہے کہ فدیہ حلیم بچے میں سے ہوا، تو جب حلیم بچہ اسحاق ہے تو فدیہ پھر اسحاق کی وجہ سے ہوا تھا، اسحاق کو لے کے گیا تھا. دوسرا، حضرت ابراہیم بشارت حضرت اسحاق کی دی گئی تھی، وہ بشرنا بھی اسحاق بھی غلام الحلیم، یہ واقعہ اس سے قبل کا ہے. حضرت حاجرہ سے نکاح کیا، حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، جس میں صرف یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی گئی ہے، اسماعیل کی بشارت تھی نہیں، تو بشارت کی وجہ سے یہ اسحاق تھا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں وہ بشرنا بھی اسحاق، نبی سے ذبح کرنے کا ایسا حکم دیا جاتا ہے. یہ آپس میں اب بحث ہو رہی ہے، جبکہ ان کے بارے میں وعدہ تھا نبی ہوں گے. اصل میں ان کو یہی نہیں پتا کہ یہاں سے اصل میں گیم بننی تھی، لیکن یہ اس چیز کو لے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ یعقوب کے بارے میں وعدہ پورا ہونے کے قبل تھا. اچھا، جہاں تک اس بارے میں قول ہے کہ حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا کیسے حکم دیا جا سکتا ہے جب ان کے بارے میں وعدہ کیا تھا نبی ہوں گے، کیونکہ اس کے بارے میں احتمال ہو سکتا ہے کہ ذبح کے حکم کے بعد ان کے لیے نبوت کی بشارت دی ہو سکتا ہے کہ نبوت بعد میں کہی ہو، اس سے پہلے ذبح کیا ہو. حالانکہ یہ اپوزٹ ہے ببلیکل نیریٹو کے. بائبل یہ کہتی ہے، اور اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ابراہیم کو نہیں بتایا گیا تھا کہ اسحاق نبی ہوگا اور اس کی نسل میں نبوت ہے، تو بھائی پھر اگر ابراہیم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق کو ذبح کرو تو ابراہیم گدھے کا بچہ تھا کہ وہ اسحاق کو ذبح کرنے چلا جائے. دا اونلی وے کہ ابراہیم اسحاق کو ذبح کرنے چلا جائے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اسے پتا ہو کہ اسحاق نے تو نبی بننا ہے، لہذا میرا رب اس کو مرنے نہیں دے گا. ورنہ اگر وہ اپنے بچے کی قربانی کر رہا ہے تو ہی از سیم ایز ادر پیگنس. ببلیکل نیریٹو یہی کہتا ہے کہ ابراہیم کو پتا تھا کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس بچے کے تھرو اپنی نبوت چلانی ہے، تو میرا رب اپنے وعدے سے کیسے پھر سکتا ہے؟ وہ میرے بچے کو مرنے ہی نہیں دے گا، وہ میرے بچے کو مرنے ہی نہیں دے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو لازماً اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام ہے جو رب نے دینا ہے. یہ بات کہاں سے پتہ لگتی ہے؟ یہ ہمیں پتہ لگتی ہے ہیبرو سے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے، آپ کو دکھاتا ہوں،
جو یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے اس کا اپوزٹ یہاں پہ ہے. By faith Abraham, when he was tested to offer up Isaac, and he who had received the promise offering offered up his only begotten son, to whom it was said, in Isaac your seed shall called. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کہا گیا ہوا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو وعدہ کر دیا ہوا ہے. اس کے لیے تو رب کی طرف سے وعدہ ہے اس کا. جب وعدہ ہے تو مرنے کیسے دے گا؟ لہذا بائی فیتھ ابراہیم نیو کہ ایسا نہیں ہوگا, کرنے ہی نہیں دے گا. تو لہذا یہاں پہ اس کا اپوزٹ ہے کہ جناب نہیں اس کو تو وعدہ بعد میں دیا گیا ہوگا. یہ حضرت ابن عباس کا بھی قول ہے. ذبح کا حکم صرف اور صرف حضرت یعقوب کا ہوا تھا. قرآن حکیم میں تو مذکر نہیں کہ حضرت یعقوب ہو, حضرت اسحاق کو اب یہ یعقوب بنا رہے تھے. اچھا, جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ اگر ذبح حضرت اسحاق ہوتے تو ذبح کا عمل بیت المقدس میں ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے جو سعید بن جبیر نے ذکر پہلے تو کیا ہے, زجاج نے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ذبیہ دونوں میں سے کون ہے. لو جی اب ہے جی پتہ نہیں کون ہے. مقاتل نے کہا حضرت ابراہیم نے 3 راتیں پیدت پہ خواب دیکھا. اچھا اس خواب کو گولی مارے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.